बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि साहब आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो सूरत मुज़म्मिल शरीफ के हवाले से है और ज़िल-हज के हवाले से है, क्योंकि ये जो ज़िल-हज का महीना है बड़ा मुबारक महीना है। अगर आप सूरत मुज़म्मिल शरीफ को इन 10 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेते हैं तो आप जो हैं वो पूरे साल के आमिल हो जाते हैं। सूरत मुज़म्मिल शरीफ की जो रूहानियत है वो बड़ी शफीक और नहायत तेज़ तरीन और बंदे के साथ मुसख्खर होने वाली है। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि सूरत मुज़म्मिल शरीफ को किस तरीक़ेकार के हिसाब से पढ़ सकते हैं जिससे हमें रूहानी दुनियावी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सूरत मुज़म्मिल शरीफ जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर यह नाज़िल हुई थी तो ये सब्ज़ जो ख़त है ना उसके अंदर सब्ज़ कपड़े के अंदर लपेटी हुई थी। तो जब इसकी जो पहली आयत मुबारका नाज़िल हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिलो, ऐ चादर में लिपटे हुए, यानी ये ऐ चादर ओढ़ने वाले, यानी कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जब सो रहे थे तो चादर अपने ऊपर लिए हुए थे, चादर में लिपटे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मुखातब किया या अय्युहल मुज़म्मिलो। और जब ये नाज़िल हुई तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़रिश्तों का एहतमाम किया गया। तो जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पास आए तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्राईल, आज ये इतना एहतमाम क्यों है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो सूरत आज पे नाज़िल हुई है ये इससे पहले कभी भी किसी भी उम्मत और किसी भी नबी के ऊपर नाज़िल नहीं हुई। अगर ये सूरत मुबारका जो है ये नाज़िल होती तो उस उम्मत में कोई भी आसी गुनहगार नहीं रहता। तो ये अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत और आप पे ये फ़ज़ल और करम फरमाया है, तो ये सूरत आपके ऊपर नाज़िल की गई है। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने सूरत मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ा और सूरत मुज़म्मिल शरीफ का अगर हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हमें इसके मुतल्लिक़ काफ़ी मालूमात मिलती है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सारी रात इबादत करते, जिसकी वजह से आपके पाँव जो है उनमें सोजिश आ जाती, थकावट आ जाती। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि कुमुल लैला कलीला, आधी रात क़याम करो और आधी रात के बाद जो है वो इबादत करो। तो इसके हवाले से ये भी हमें सबक मिला और ये भी हमें देखने को मिला और ये तालीम दी गई कि आप आधी रात जो है वो क़याम करो, सो जाओ, उसके बाद जो है अल्लाह की इबादत करो। और उस वक्त जो आधी रात होती है, 2/3 रात जो होती है, उस वक्त अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अल्लाह ताला की रहमत वसी होती है और अल्लाह ताला अपने ख़ास फ़रिश्तों के ज़रिए लोगों की तरफ देखता है कि कोई है जो मेरी रहमत का तलबगार है, कोई है जो मुझे पुकार रहा है, तो मैं उसकी पुकार का जवाब दूँ। और अल्लाह ताला इस सूरत मुज़म्मिल शरीफ में इरशाद फरमाता है कि दिन को तुमको बहुत से काम है और रात को उठो और मेरी इबादत करो, और नफ्स भी पमाल होता है और बात खूब सीधी निकलती है। ये जो लफ्ज़ है बात खूब सीधी निकलती है, तो इसका मतलब है कि दिन की बजाय रात को इबादत करने का सरूर और जो तरीक़ेकार है अल्लाह ताला ने बताया है। जैसे हमारा नफ्स जो है वो पमाल होता है, उसकी जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ खसाइल रज़ीला हैं इंसान की वो ख़त्म होती हैं और इंसान का जो नफ्स है वो हमारा जो है वो ख़ास तौर पर इस दुनियादारी की तरफ से वो हट जाता है, अल्लाह की तरफ मुखातब होता है। और बुज़ुर्गान दीन ने सूरत मुज़म्मिल शरीफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये बंदा नाचीज़ तो काफ़ी मालूमात रखते हुए भी यहाँ इतना ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत मुज़म्मिल शरीफ के बारे में इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने का मामूल बना ले
تو سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کرتا ہے کہ خاص بندوں کے اندر اس کا نام لکھ دیتا ہے، یعنی اس کو اپنا ولی مقرر کر دیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اور بزرگان دین سورۃ مزمل شریف کو قید کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ناحق قید ہو گیا ہے تو وہ سورۃ مزمل شریف کو اپنے ورد میں رکھے، 11 بار صبح اور 11 بار شام قید کے اندر پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو قید سے رہائی ملے گی۔ اور اگر بات کی جائے رزق کے حوالے سے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رزق کی تنگ دستی اور دنیا داری کے معاملات سے پریشان حال ہے، اگر وہ سورۃ مزمل شریف کو 3 بار صبح اور 3 بار شام اپنے ورد میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ سورۃ مزمل شریف کا کمال یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا جو ہے اس کو یہ آسانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ زبان کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے حافظے میں اضافہ کرتی ہے۔ سب سے بہترین جو سورۃ مزمل شریف کی میں جو خاصیت پائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو قوت حافظہ ہے اس کو بڑھاتی ہے اور اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتی ہے، ایسی روحانیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ بندہ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی آرام اور بڑے سکون کے ساتھ اس کو حفظ بھی کر لیتا ہے اور بڑی روانگی کے ساتھ اس کو پڑھ بھی لیتا ہے۔ سورۃ مزمل شریف بہت کمال رکھتی ہے اپنے اندر، اور سورۃ مزمل شریف اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو یہ سورۃ مزمل شریف کا پڑھنے والا کوئی بھی کسی بھی ناگانی آفات، بلیات اور جنات اور جادو اور نظر بد کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں یہ ذو الحج کے 10 دنوں کی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص اور قرب والا مہینہ ہے۔ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں بزرگ اس کے بارے میں بہت بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایسے 10 دن ہیں جس کے اندر بہت زیادہ تاثیر موجود ہوتی ہے۔ سالوں کا جو سفر ہے وہ مہینوں کا جو دنوں میں طے کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے میں آج آپ لوگوں کو سورۃ مزمل شریف کا ایک ایسا راز بتاؤں گا کہ آپ اگر اس کو پا لیں گے تو آپ کی زندگی کے پچھلے تمام جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ زندگی کے اندر کبھی بھی پریشان حال نہیں رہیں گے۔ تو راز تلاش آپ نے کرنا ہے ان 10 راتوں کے اندر، آپ نے یہ راز تلاش کرنا ہے ذو الحج کی 10 راتوں کے اندر۔ میں تھوڑا سا مصروف تھا، اس حوالے سے یہ ویڈیو میں نے تھوڑی سی لیٹ اپلوڈ کی ہے، تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تعلیم کرتا ہوں، وہ طریقہ کار جو میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم کیا، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے انہوں نے مجھے فیض عطا کیا اور سورۃ مزمل شریف کے راز جو ہیں وہ مجھے بتائے۔ تو سورۃ مزمل شریف کو آپ نے اس ترتیب اور اس طریقہ کار کے حساب سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ لیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ آپ ایسا کریں، پہلے جو ذی الحج کا پہلا دن ہے، پہلے چاند کی جو تاریخ نظر آ جائے اس دن آپ نے دن کو روزہ رکھ لینا ہے، اور آپ نے دودھ اور چاول کھانے ہیں، آپ نے اور کوئی چیز نہیں کھانی، دودھ اور چاول کھانے ہیں، اور افطاری بھی آپ نے دودھ اور چاول کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ یہ طریقہ کار تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اس سے اگر آپ طریقہ کار کے حساب سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو تسلی اور گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ نے دودھ اور چاول کے ساتھ روزہ رکھنا ہے اور افطاری بھی اس طرح کرنی ہے۔ آپ نے دن کے وقت نماز پنجگانہ کا خاص اہتمام کرنا ہے، کم بولنا ہے، کم زبان درازی کرنی ہے اور باوضو رہنا ہے، اور ذکر و اذکار کثرت سے کرتے رہنا ہے، اور خاص و خاص درود کا آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، اور آپ کے وظیفے کے اندر کوئی کوتاہی رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ درود ابراہیم کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے صدقے آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ آپ نے رات کو تقریباً 2:30 بجے اٹھنا ہے، اور آپ نے اس ترتیب کے ساتھ 2 رکعت نفل حاجت جو ہے وہ پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے 50 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی سورۃ اخلاص پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنا ہے جد امجد، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ آپ نے تحفۃً
ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اور اس کی آل کی بارگاہ کے اندر آپ نے پیش کرنا ہے۔ تمام ساحلین اور بزرگوں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی ارواح کو تحفۃً ہدیتاً آپ نے پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف 11 دفعہ سورۃ مزمل شریف کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سر سجدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی ہے اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یکم ذوالحج سے لے کے 10 ذوالحج تک آپ نے اسی ترتیب سے روزہ بھی رکھنا ہے اور یہ وظائف بھی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ صبح 10 دن پورے کمپلیٹ کر لیں، آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی میٹھی چیز لے لینی ہے، اس کے اوپر سورۃ مزمل شریف کو 11 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے اوپر دم کر کے وہ بچوں کے اندر تقسیم کر دینی ہے۔ بس آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ 3 دفعہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ جاری رہے۔ اس سے آپ ہر طرح کے جادو جنات کا علاج کر سکتے ہیں، نظر بد کا علاج کر سکتے ہیں، دیگر بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ میں ٹرانسمیشن کروں گا کہ سورہ مزمل شریف سے ہم علاج کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ نے اگر طاقت دی تو وہ میں نیکسٹ ٹرانسمیشن ضرور کروں گا اور اپنے سامعین اکرام کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ اور تمام دوست احباب جو وظیفہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی سلسلے کے اندر بیعت ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے اجازت لے کے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ سورۃ مزمل شریف کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں اور معمول بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی کے وہ تمام جو معاملات ہیں آپ کے وہ حل ہو جائیں گے۔ سورۃ مزمل شریف کی روحانیت بڑی شفیق اور نہایت مہربان ہے، وہ بندے کے ساتھ مسخر بہت جلد ہو جاتی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔